بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا وظیفہ 7 سلام کا وظیفہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 7 سلام کا وظیفہ اسلامی روایات میں ایک روحانی عمل ہے جس میں قرآن مجید کی 7 مخصوص آیات کو مخصوص ترتیب اور تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ مشکلات کا حل، برکت اور حفاظت۔ یہاں 7 سلام کا وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الفلق کو 1 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الناس کو 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الکافرون کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں 7ویں نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ ان آیات کو ایک ترتیب سے اور مخصوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہتر ہے کہ یہ عمل نماز کے بعد یا کسی خاص وقت پر کیا جائے، جیسے کہ صبح یا رات کے وقت۔ وظیفے کے دوران خلوص دل اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی جائے، جو 7 سلام کے وظیفے کو پڑھتے وقت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کے روحانیت کو بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی تفہیم تلاوت کرتے وقت آیات کی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے دل میں زیادہ اثر ڈالے گا اور آپ کے دعا کو مزید خالص بنائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، مخصوص مقام وظیفے پڑھنے کے لیے ایک مخصوص اور پرسکون مقام کا انتخاب کریں جہاں کوئی خلل نہ ہو، اس سے آپ کی توجہ اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ وظیفے کی ابتدا اور اختتام میں درود شریف ضرور پڑھیں، اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کرتے رہیں۔ وظائف کے دوران دعا اور توجہ ضروری ہے۔ تلاوت کے دوران اور بعد میں دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دل کے گہرائیوں سے دعا کریں۔ اپنے توجہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف مرکوز رکھیں۔ وظیفے کو باقاعدگی سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کے ساتھ ساتھ خلوص اور نیت پوری دل جمعی کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ نیت کو صاف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل یقین رکھیں۔ نفل نماز، وظیفے کے ساتھ نفل نماز پڑھنا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نفل نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص اور سخاوت کو شامل کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنی دل کو پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی کے لیے اپنی دل کو ہر قسم کے گناہ اور بدنیتی سے پاک رکھیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی مدد کریں۔ ذکر الہی کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا کرتے رہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کے قربت کا احساس بڑھاتا ہے۔ وظیفے کا اثر اور فائدہ آپ کی نیت، خلوص اور اللہ پر بھروسے پر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کی نیک حاجات کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وظیفہ 7 سلام کو پڑھنے کے دوران ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کو تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ وظیفہ پڑھتے وقت قرآن کریم کی صحیح تجوید یعنی معنی، صحیح حروف اور تلاوت کے طرز پر توجہ دیں، اس سے آپ کی تلاوت کی قبولیت اور ثواب میں بڑھوتری ہوگی۔
وظیفہ کو ایک مخصوص وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ رات کے اختتام پر یا فجر کی نماز کے بعد یہ وقت مخصوصیت اور خلوص کی حالت میں تلاوت کے لیے اہم ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، 7 سلام کا وظیفہ، خواب اور خیالات کے انتظام۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے خواب اور خیالات کے انتظام کریں اور دل کو بد اثر خیالات سے پاک رکھیں، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، 7 سلام کا وظیفہ ہے۔ اس سے آپ کی توجہ اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو قرآنی آیات کے ترجمے نہیں آتا تو ان آیات کی معنیات سمجھنے کے لیے ترجمہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اس سے آپ کے دعاؤں کی معانی اور اثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ راحت سکون حاصل کرنا ہے تو معزز سامعین کرام، 7 سلام کا وظیفہ تلاوت کے دوران اور بعد میں دل کو راحت و سکون دے اور اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور محبت کے لیے خالص کریں۔ تو معزز سامعین کرام، وظیفے کے ساتھ ساتھ نیت اور طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت اپنی نیت کو خالص پرگہرائی کے ساتھ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے مقصد کا اظہار کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 7 سلام کا وظیفہ تلاوت کے بعد دعا کرتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اعمال کو قبول کرے گا اور آپ کے دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ یہ نکات آپ کو وظیفہ 7 سلام کے پڑھنے کے دوران مدد دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وظیفہ کی معنیات کو سمجھنے اور اس کی ثوابات کو حاصل کرنے کے لیے ان نکات کو عمل میں لانے سے فائدہ ہوگا۔ وظیفہ 7 سلام کے پڑھنے کے عمل کو مزید مستحکم اور زیادہ مفید بنانے کے لیے بنانا چاہتے ہو تو ان نکات کو زندگی میں شامل کریں، روزانہ عمل کریں، وظیفہ کو مستحکم عبادات بنائیں اور اسے روزانہ ایک مخصوص وقت پر عادت دار بنائیں۔ یہ عمل آپ کو روزمرہ عبادی اعمال کو مستحکم کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، نیت کو خالص رکھیں، تلاوت کی ادائیگی کریں، دعا اور استغفار کرتے رہیں، مستمر اسلامی عمل کرتے رہیں، زندگی میں عمل درآمد کریں۔ وظیفہ صرف تلاوت کے عملی اعمال تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے ثوابات کو اپنے زندگی میں بھی امتیاز دیں۔ دوسروں کی مدد کریں، اخلاقیت پر عمل کریں، نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں۔ یہ نکات آپ کو وظیفہ 7 سلام کے عمل میں زیادہ بہتر اور مؤثر بنائے گا۔ روزانہ ان نکات کو عمل میں لانے سے آپ کی دینی زندگی میں برکت اور روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا وظیفہ 7 سلام کا وظیفہ ہے۔ یہ 7 قرآنی آیات ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 7 سلام کا وظیفہ اسلامی روایت میں اور شعبوں میں امتیاز دے کر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔